کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میعاد کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میعاد کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمجھ جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اب خطاب کے لیے میں پاکستان کی معروف شخصیت شہباز خطابت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی شوکت علی سیالوی دامرکاتہم العالیہ جو خانیوال سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے پرمغز خطاب سے نوازیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات مشائخ اعظام، علماء ذیشان، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ سیدی مولانا محمد بشیر احمد فردوسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ علینا و جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کا اللہ پاک جل شانہ کا بے شمار دفعہ شکر ہے جس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے فیضان کے اس عظیم مرکز میں
مرکزی دارالعلوم حنفیہ کے اندر سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے حوالے سے انعقاد پذیر اس بابرکت تقریب جو کہ ساتھ ساتھ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت فخر سعادات شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر سید بہار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کی سالانہ تقریب بھی ہے، اس میں ہم سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی عطا کردہ توفیق سے ہے، رب کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس اولاد مجاد کے فیضان کو ہم سب پر ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور فیضان اور علوم دینیہ کے اس مرکز کو اللہ پاک ہمیشہ عروج اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سورہ الفجر کی آخری آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ خبر ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے وہ بندے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام قرب پر فائز ہوتے ہیں، جن کی مبارک روحیں مقام اطمینان پر فائز ہوتی ہیں، اس کائنات میں آنے کا جو مقصد اللہ پاک نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اللہ کے وہ بندے جو اپنے مقصد حیات کو اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جاتے ہیں، اور شعوری سطح پر سمجھنے کے بعد وہ اپنے معاملات کو، اپنے طور و اطوار کو، اپنے طریقوں کو اللہ پاک کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں فنا کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام رضا اور مقام قرب پر فائز ہو جاتے ہیں، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، ان کی وفات کا وقت آتا ہے، تو اللہ پاک جل شانہ یا تو اپنی شان کے مطابق ان مقربین و محبوبین سے خود کلام فرماتا ہے ان کی وفات کے وقت، یا پھر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک جل شانہ اپنا یہ فرمان ان تک پہنچاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اس جسم کے اندر اور میرے اس بندے کے اندر رہنے والی روح مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اے روح مطمئنہ، اے مبارک روح، اس دنیا کے اندر جو ہم نے تیرے لیے وقت مقرر کیا تھا وہ وقت تیرا مکمل ہو چکا ہے، وہ مقرر کردہ وقت مکمل ہو چکا ہے، لہذا ارجعی الی ربک، تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف واپس لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس حالت کے اندر اللہ کریم کی بارگاہ میں واپس آ کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام رضا پر ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام قرب اور مقام رضا پر ہے، مرضیتاً، اور اللہ پاک جل شانہ تجھ سے راضی ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت بینہ سے یہ چیز واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مقام قرب اور مقام اطمینان پر فائز ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ارجعی الی ربک، کہ یہاں اس دنیا کو، عالم فانی کو چھوڑنے کے بعد تیری پہلی حاضری اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہوگی۔ جب اللہ کریم کا مبارک حکم ہے ارجعی الی ربک، کہ آج تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف واپس آ جا، تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے ظاہر کے اوپر ہی اعتقاد رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلے گا، اور ہم سب کو عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ جتنے اللہ پاک جل شانہ کے مقربین اور محبوبین ہیں، بوقت وصال ان کی روحیں جب ان کے جسم کو چھوڑتی ہے اور اس عالم فانی کو چھوڑتی ہے تو باقاعدہ طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کی شان کے مطابق اس کے دیدار سے وہ فیضیاب ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہاں فرمایا گیا ارجعی الی ربک، آپ اپنے رب تعالیٰ کی طرف
جب واپس لوٹ آ۔ میں ایک بنیادی بات یہاں پر عرض کر دوں کہ انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق، کتاب و سنت کی مبارک تعلیمات کے مطابق انسان محض جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور حدیث صحیحہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جب یہ ہمارا عالم ظاہر اور عالم دنیا جس کے اندر آج ہم آباد ہیں، یہ ہمارا جسم اور وہ عناصر اور وہ چیزیں جن سے ہمارا جسم تشکیل پایا ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، ان میں سے کوئی چیز بھی ابھی وجود میں نہ آئی تھی جبکہ انسان اپنی حقیقت کے ساتھ اس سے بھی پہلے موجود تھا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم کے بننے سے بھی پہلے انسان موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے، الستو بربکم، اللہ پاک جل شانہ نے جبکہ ہم انسان صرف اور صرف روح کی صورت میں تھے، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کلام فرمایا، ارشاد فرمایا الستو بربکم، اے انسانوں مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام کے تمام انسانوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرما رہا ہے جبکہ ہم صرف روح کی صورت میں تھے۔ یہ عالم بشری اور عالم اجسام ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، ہمارے جسم ہمیں نہیں ملے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرما رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام کے تمام انسانوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا انسان سے جبکہ وہ صرف روح کی صورت میں تھا، انسان نے آگے جواب دیا اور بالکل ٹھیک جواب دیا۔ میرے دوستو، جواب دینے کے لیے اور پھر بالکل درست جواب دینے کے لیے کئی چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ سے کوئی کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اگر آپ سوال کرنے والے کے سوال کو سن ہی نہیں سکیں گے تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے جواب دینے کے لیے پہلے سوال کا سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر سننے کی صلاحیت موجود ہو، سننے کی طاقت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو جواب تو تب دیا جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو اور اللہ کے فرمان کو سنا۔ پھر ایک انسان سوال کرنے والے کے سوال کو سن بھی لے لیکن جس چیز کے متعلق سوال کیا گیا ہے یا جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کو سمجھے ہی نہیں تو پھر بھی درست جواب نہیں دے سکے گا۔ اس لیے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم کسی سوال کرنے والے کے سوال کو سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، لیکن جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اگر اس چیز کا علم ہی ہمیں نہیں ہوگا تو پھر بھی جواب نہیں دیا جا سکے گا۔ اس لیے سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر ہم سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، جس چیز کے متعلق سوال کیا گیا اس چیز کا علم اور ادراک بھی رکھتے ہو، لیکن اگر ہم میں بولنے کی صلاحیت نہیں موجود ہوگی تو پھر ہم جواب کس طریقے سے دیں گے؟ لہذا سننے سمجھنے علم ہونے کے ساتھ ساتھ بولنے کی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، قوت گویائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ قالوا بلا، ساری کی ساری روحوں نے جواب دیا تھا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ روحوں نے پہلے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو سمجھا، پھر روحوں کو عالم ارواح میں ہی اللہ کریم جل شانہ کی ربوبیت کے متعلق اور اس کی ذات بابرکات کے متعلق اجمالی اور بنیادی معرفت بھی حاصل تھی۔ پھر ان روحوں نے کلام کیا قالوا بلا، تو پتہ چلا بولنے کی طاقت بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو قرآن پاک کے اس مقام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سننا جسم کا کام ہوتا تو جسم تو اس وقت تک ہمیں ملا ہی نہیں تھا، اگر سمجھنا یہ جسم کا کام ہوتا تو جسم تو ہمیں نہیں ملا تھا۔ اسی طریقے سے علم رکھنا، ادراک اور فہم رکھنا، بولنے کی قوت اگر یہ جسم کے اندر تھی تو جسم تو ابھی ملا ہی نہیں تھا، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک کی روشنی میں انسان کے لیے ثابت ہو رہی ہیں۔ انسان صرف روح کی صورت میں تھا
تو یہاں سے یقینی طور پر یہ نتیجہ نکل آیا کہ سننا یہ جسم کا کام نہیں ہے، دیکھنا جسم کا کام نہیں ہے، سمجھنا یہ جسم کا کام نہیں ہے، علم حاصل کرنا یہ جسم کا کام نہیں ہے، کلام کرنا یہ جسم کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد گرامی کے مطابق سننا، سمجھنا، علم رکھنا، جملہ جتنے بھی کام کی صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کریم جل شانہ نے روح کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ شمس میں انہوں نے کہ آخری پارے سورہ شمس میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے روح کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چاہے فجور کی قوت ہے یا نیکی کی قوت ہے، أَلْهَمَهَا فرمایا ہر قسم کی طاقت ہم نے اس روح کو الہام کی ہوئی ہے، روح کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے دین متین کے اندر غسل کی تعلیم بالکل موجود ہے، دین متین کے اندر تیمم کی تعلیم موجود ہے، لباس کو صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم موجود ہے، وضو کا حکم موجود ہے،